الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وقال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وقال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو صدق اللہ العظیم۔ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے۔ آخری قسط میں سلسلے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل کو تیسرے نمبر پر پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے قلم کو، پھر سیاہی کو، اور پھر عقل کو پیدا فرمایا۔ اور عقل اللہ نے اپنے اچھے اور بھلے لوگوں کو عطا فرمائی، اور دشمن کو ظاہر اچھی اور نعمت والی چیز عطا نہیں کی جاتی۔ مسلمان انگریز کے مقابلے میں زیادہ عقل والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بنانے والے خالق کو پہچانا۔ جو دنیا کی بڑی بڑی ایجادات کرنے والے لوگ ہیں یہ بے وقوف ہیں اور غیر عقل مند لوگ ہیں، چونکہ انہوں نے دنیا کو تو زیر کرا لیکن اپنے بنانے والے خالق کو نہیں پہچانا۔ اس وجہ سے یہ بڑے ہی بے وقوف اور احمق ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں، اور یہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو غیر مسلم ہے یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ کہ جو اپنے بنانے والے کو پہچان لے، تو ظاہر پہچاننے والا مسلمان ہوا، غیر مسلم تو ہوا ہی نہیں، اور آخرت کی فکر کر لے، یہ عقل مند ہے۔ پتہ چلا انگریز اور یہودی اور نصرانی یہ سب بے وقوف لوگ ہیں۔ اب ہمارے کسی ایسے بندے کو بتاؤ، وہ تو کہے گا جی میں نے تو تعلیمی ڈگریاں ہی انگریزوں کے پروفیسروں سے حاصل کی باہر ملکوں سے، اس کو بیچارے کو یہ بات تسلیم کرنے اور ماننے میں بڑی دقت اور تکلیف ہوگی، وہ ماننے سے قاصر۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ نماز میں بھی میرے پیچھے میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو زیادہ عقل مند ہوں۔ کیا مراد؟ عقل کے ساتھ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، تاکہ میری نماز کو قریب سے وہی دیکھیں گے اور آگے تک صحیح منتقل کریں گے۔ اور اگر بے وقوف لوگ قریب کھڑے ہوں گے تو وہ نہ خود سمجھیں گے نماز کو اور دوسروں کو بھی سمجھنے سے عاجز کر دیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے سمجھدار، عالم، علم والا، عمل والا، باعمل انسان کھڑا ہو اور عقل والا ہو۔ پھر ان کے بعد جو دوسرے نمبر پہ عقل والے ہیں وہ پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد اس سے جو عقل والے ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ نماز سیکھ کر آگے پہنچا سکیں۔ اسی لیے تیسری چیز اللہ نے عقل پیدا فرمائی۔
کہ عقل اچھی چیز ہے، اپنے دشمن کو عطا نہیں کی۔ اللہ کی رحمتیں نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں، اور بے وقوف ہے وہ آدمی جو دنیا کی تمام ٹیکنالوجیز حاصل کر لے مگر خالق کو نہ پہچانے، تو وہ عقل مند نہ ہوا۔ تبھی علماء نے فرمایا جب اللہ نے ایک رات کے ایک حصے میں اتنا بڑا عظیم نظارہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرا دی اسراء اور معراج کی، اور یہ بڑا طویل سفر ہے، اگر حقیقتاً اس کو دیکھا اور سمجھا جائے تو بڑا لمبا سفر ہے۔ کعبۃ اللہ سے بیت المقدس، پھر ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر امامت انبیاء، پھر اللہ سے ملاقات، پھر بھی واپس سارا آ جانا، 5 مرتبہ چھٹے آسمان سے دوبارہ لوٹ کر اوپر بار بار جانا۔ یہ گویا کہ ایک معراج میں 5 معراج ہو گئے، اور اس سب کے بعد واپس بھی آ جانا اور رات کا کچھ حصہ ہی گزرنا، بس باقی اتنی لمبی رات پھر بھی باقی رہنا۔ تو یہ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا سفر ہے کہ گویا اللہ نے اس میں ساری کل کائنات کو روک دیا۔ چاند کو حکم ہوا رک جاؤ، سورج کو حکم ہوا رک جاؤ، تاروں کو حکم ہوا کہ رک جاؤ، اور فلک کو، کائنات کے تمام سیاروں کو حکم ہوا کہ سب رک جائیں۔ اب نظام جام کر دیا گیا، بریک لگا دیا، اب میرا نبی گزرے گا۔ جیسے ایک شاہی سواری گزرتی ہے تو پروٹوکول میں آپ خود دیکھتے ہیں کیا کہا جاتا ہے، بھئی VVIP پروٹوکول، راستے اس لیے بند کیے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا VIP کون ہو؟ تو نظام کو جام کر دیا۔ جب نظام رک جاتا ہے تو وقت بھی رک جاتا ہے۔ اب عقل مانے نہ مانے، عقل اس بات کو سمجھے نہ سمجھے کہ کیسے رکا اور کیوں رکا، تو کل بھی ہم اگر یہ وقت روک دیں اور دیکھیں، پرسوں دیکھیں، 3 دن بعد دیکھیں، 4 دن بعد دیکھیں، گھڑی وہیں رکی ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے رکنا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ عروج جمع کا صیغہ ہے، کہ معراج ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ بار بار ہوا۔ ایک ہی دفعہ معراج میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ معراج ہوا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام مل گئے تو اب کیا فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو تحفہ دیا، ذرا بتائیں۔ تو بتلائیں کہ بھائی 50 نمازیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کلیم اللہ تعالیٰ کہ اللہ سے بات فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ میرا تجربہ ہے، بنی اسرائیلی میری قوم 3 نمازیں فرض تھیں، وہ نہیں پڑھتے تھے، 5 نمازیں کہاں پڑھیں گے؟ تو فرمایا اچھا اب کیا کروں؟ واپس بھیجا کہ آپ پھر جائیں اللہ سے ریکویسٹ کریں، اللہ کم کریں۔ اب ایک نقطہ نا ادھر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت کرتے تھے، اور کیا فرمایا تھا اللہ کو کوہ طور پر، رب ارینی انظر الیک، کہ اللہ میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے اپنا آپ دکھا دیں۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا۔ تو فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے، اور چلیں آپ ضد کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو طور پہاڑ ہے نا، اس کے اوپر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ برداشت کر گیا تو ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، فلما تجلی ربہ، جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب اللہ نے جگایا اٹھایا، دیکھا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ تو چونکہ اللہ کی موسیٰ علیہ السلام زیارت نہیں کر پائے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی زیارت بار بار کرنا پسند کیا، کہ کم سے کم یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں نا بار بار نمازیں کم کرانے، تو اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، تو کم سے کم میں ان کی آنکھیں دیکھ کر اسی کی زیارت کر لو، تو کم از کم اتنا تو ہو جائے نا۔ میں خود براہ راست تو اللہ کو نہیں دیکھ سکا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بار بار اوپر گئے، اللہ نے 10 کم کر دی، اور کیا فرمائے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ آپ کے رب کی بات بدلتی نہیں ہے،
اسی لیے ہم نے چلے کم کر دی، لیکن ہم ثواب اجر 50 نمازوں کا ہی لکھیں گے، اور ہمارے یہاں قاعدہ قانون بھی یہی ہے کہ ہماری بات نہیں بدلتی۔ لیکن آپ نے ریکویسٹ کری، 5 دفعہ گئے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو جب ملے نا چھٹی بار بھی، تو فرمائے کہ آپ اور کم کرائیں، یہ 5 بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ سیکٹر 4D کے لوگ ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، سرجانی ٹاؤن والے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے۔ تو فرمائے کہ اب تو مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی طرف دوبارہ لوٹ کر جاؤں، اب مجھے نہیں۔ تو فرمائے موسیٰ علیہ السلام کہ یہ مشکل ہے، پڑھیں گے۔ بہرحال تحفہ تھا، تحفہ بھی کوئی واپس کرتا ہے۔ پھر فرماتے نبی علیہ السلام کہ مجھے بیت المقدس میں اتارا گیا، اور وہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے میرا استقبال بھی کیا، اور یہ بار بار اس طریقے سے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام کا جانا، یہ بڑی حکمتوں اور مصلحتوں کا گویا پیش خیمہ تھا۔ تو اب علماء نے یہ بھی فرمائے کہ جب اللہ نے ایک رات کے اتنے مختصر حصے میں اتنا بڑا سفر کروا دیا کہ مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس، پھر سماوات سبعہ، 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر امامت انبیاء اور لقائے انبیاء اور لقائے اللہ سے بھی ملاقات، پھر واپسی آ جانا اور رات کا ختم بھی نہ ہونا۔ تو یہ اصل بات یہ تھی کہ جب اللہ نے اپنے مدنی کی سواری کو چلایا تو اللہ نے نظام کو روکا، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ اب میرے مدنی کی سواری آ رہی ہے، تو اس کا پروٹوکول تم دیکھو، ہر چیز رک جائے گی۔ آسمانوں کے سارے نظاموں کو روکا گیا، اور انسان کی عقل اس کو مانتی نہیں ہے، تبھی ہم نے عقل پر پہلے بات کری اور یہ سمجھا دیا۔ اب جبرائیل ساتھ ہے اور آسمانوں پر پہنچایا گیا، سیڑھی اب لگا دی گئی۔ اب جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، انہوں نے آسمان کے دروازے پہ پہنچ کے دستک دی۔ تو یہاں سے بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے آسمانوں کے دروازے بھی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا، فلکیات والوں نے، کہ آسمان ہی حقیقت میں نہیں ہے، یہ تو ایک دھواں ہے جو نظر آتا ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے قرآن خود کہہ رہے کہ بھائی آسمان بھی ہے اور ان کے دروازے بھی ہیں۔ قوم نوح کے بارے میں فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کہ پھر ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، یعنی کہ پانی وہاں سے بھی ہم نے برسایا۔ اور ایک جگہ فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتے۔ جیسے کسی سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، ناممکن ہے، ایسے ہی کافر کا جنت میں جانا ناممکن ہے، محال ہے، نہیں جا سکتا۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ تو پتہ چلا کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں جبرائیل کے، جب دستک دی اس نے پوچھا من، کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ اور مما کا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تو کیا ان کو جو ہے وہ بعثت کی دعوت پہنچ گئی، یعنی کہ معراج کے سفر کی دعوت مل گئی ہے؟ جبرائیل نے فرمایا بالکل مل گئی ہے۔ تبھی حاضر ہوئے، کہتے ہیں دروازہ کھول دیا گیا۔ جب دروازہ کھول دیا تو اوپر گئے، فرماتے ہیں ایک بڑا قد کا آدمی میرے کو نظر آیا، سیدھی طرف دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، الٹی جانب دیکھتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے۔ جبرائیل سے پوچھا کون ہے یہ؟ فرمایا یہ آپ کے والد دادا، آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام۔ کہا کہ اچھا، تو یہ سیدھی جانب دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ باپ ہے نا، تو اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں جو سیدھی طرف ہے وہ جنت میں جانے والے تو خوش ہوتے ہیں، اور جو الٹی جانے ہوئے ہیں تو یہ سارے دوزخ میں، جہنم میں جانے والے ہیں جلنے کے لیے۔ تو والد تو دیکھ کر اس کی اولاد کیسی بھی ہو تڑپتا ہے نا، وہ تو روتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس لیے رونے لگ جاتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح مجھے بہت سے لوگ دکھائے گئے، ان کے سامنے 2 قسم کے طعام کھانے رکھے ہوئے، ایک بہت گندے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اور ایک وہ کھانے ہیں کہ جو بڑے خوشبودار اور مزیدار اور ذائقے دار ہیں۔ لیکن وہ لوگ اچھے اور ذائقے دار کھانوں کو چھوڑ کر گندے کھانے کھا رہے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
تو فرمانے لگے یہ آپ کی امت کے زانی لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں پاکیزہ عورتوں کو چھوڑ کر اور باہر کی گندی عورتوں سے زنا کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا، تو یہ دیکھیں واضح طور پہ نشانیاں دکھ۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسا نظارہ دکھلایا گیا، کچھ لوگ ہیں کہ جو کھولتے ہوئے دریا کے اندر تیرتے ہیں اور ان کے پیڑ موٹے موٹے ایسے نکلے ہوئے تونے۔ اب کہتے ہیں جب وہ کنارے کے قریب آتے ہیں تو ان کو پتھر مارے جاتے ہیں پیٹ پر، منہ پر، اور وہ اسی سے پیٹ بھرتے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ، سود خور لوگ، یہ عذابات ہو رہے ہیں۔ ان کے پیٹ دیکھیں کیسے آگ کے اولوں سے بھرے جا رہے۔ حضور علیہ السلام کو تمام مناظر دکھلائے گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، اور اللہ نے ان کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا۔ وَأَنَّهُ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اللہ نے جتنا مکمل حسن اور جمال اور کمال کائنات میں سارا پیدا کیا تو اس کا آدھا سارا کا سارا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور باقی آدھا پوری کل کائنات کی تمام چیزوں کو ملا۔ گویا آدھا سارا آپ دیکھیں جب یوسف علیہ السلام کو ملا تو کیا حسن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے تمام انبیاء علیہ السلام نے زمین پر ملاقات، آسمان زمین پر مجھ سے ملے بیت المقدس میں، ان کی امامت ہوئی، تو ایسے ہی سب الگ الگ آسمانوں پر بھی مجھے ملے، ایک ایک سے ملاقات ہوئی، سب نے استقبال کیا، سب نے حضور علیہ السلام سے ملے پرجوش انداز سے، اور ہر نبی کا حلیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی میں نے دیکھی، اس قدر طویل اور لمبی تھی، ایسے ناف تک پہنچ رہی تھی، خوبصورت۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک کمرہ نما گھر بنا، اور اس سے ایک ٹیک لگائے ہوئے عمر رسیدہ شخص ہیں، خوبصورت داڑھی ہے، خوبصورت چہرہ ہے۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ کے جد امجد۔ آپ علیہ السلام خود ان کی طرف چل کے گئے، وہ کھڑے ہوئے، معانقہ ہوا، گلے ملے، سلام دعا ہوئی، مرحبا کہا، بیٹا بھی کہا، اور پوچھا یہ گھر کیسا ہے؟ تو کہا یہ بیت المعمور ہے جو آسمانوں پر اللہ نے کعبہ بنایا ہے، بالکل اس دنیا کے کعبہ سے عین اوپر جا کر، اور ساتویں آسمان پہ ہے، اور اس کا روزانہ 70,000 فرشتے جو ہے نا وہ طواف کر رہے ہیں، اور ان کا دوبارہ قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آئے گا، اس قدر تعداد میں یہ فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرشتوں کی فوج کی تعداد کو اللہ ہی جانتے کہ وہ کس قدر تعداد ہے، ان گنت ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی تعداد کل کتنی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں بیت المعمور جو کعبہ سے زمین پر اوپر کی طرف ہے، اگر اس کو زمین پہ اتارا جائے، اس کو زمین پہ اتار دے تو یہ عین کعبہ کے اوپر آ کے پورا بیٹھ جائے گا، اسی بالکل انداز کا ہے۔ اور مطلب کہ کعبہ جو ہے وہ ہوا تک بھی ہے، اور سارا کا سارا آسمان بھی کعبہ کا حصہ ہے، تحت الثری، اور زمین کے نیچے انڈر گراؤنڈ تک مکمل نیچے تک چلے جائیں تو کعبہ سے نیچے بھی چلے گئے، یا ہوائی جہاز سے ساتویں آسمان تک بھی اگر پہنچ گئے، یا چاند پہ بھی پہنچ گئے تو پھر بھی نماز ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اصل الارض اور اخوم الارض، زمین کی بنیاد سے لے کر آسمانوں کے اوپر تک کا جتنا بھی خلا ہے، یہ سب کا سب علماء نے کیا فرمایا کہ مسجد کے حکم میں، تو اسی لیے تو اس کے اوپر اور نہ اس کے نیچے کچھ اور ہم تعمیر کر سکتے ہیں۔ جب مسجد بن گئی تو اب وہ مسجد کے حکم میں، اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ مسجد کے اوپر نیچے دکانیں، مارکیٹیں، کاروبار کی جگہ بنانا یہ قطعاً منع ہے، حرام ہے۔ اور ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس سے مسجد کو فائدہ ہوگا، مسجد چلے گی، آمدنی ہوگی، فائدہ ہوگا، اقتصادی معاشیات پر ہماری نظر ہوتی ہے، تبھی ہم ایسا سوچتے ہیں، جبکہ اللہ ایسا نہیں سوچتے۔ پھر اللہ سے ملنے کا نہیں ہوتا نا، سوچتے ہی نہیں ہم کہ اللہ اپنے گھر کو چلاتے ہیں۔ جب ہم دکانوں سے چلنے کا سوچتے ہیں تو اللہ بھی دکانوں کا محتاج ہی بنا دیتے ہیں، ان پر یقین ہوتا ہے نا۔
تو اللہ بھی پھر دکانوں کے حوالے کر دیتے ہیں بندے کو. تو پھر چلاؤ بھائی مسجد. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ساری مساجد کی حدود وہ واقعتاً وہی ہے جو مسجد کے لیے متعین ہو گئے, اور مسجد کے اندر دکانیں تجارت وغیرہ کرنا یہ تو ویسے بھی ٹھیک بات نہیں ہے, یہ تو ویسے بھی غلط ہے. ہاں ایک راستہ ہے جو فقہا نے ایک ہیلے کا راستہ بتلایا ہے کہ بھائی مسجد بنانے سے پہلے اگر آپ نیت کر لیں, مسجد بنانے سے پہلے آپ نے نیت کر لی بھائی ادھر یہ پوری جگہ پہ جو ہے نا 10 دکانیں ہوں گی مثال کے طور پہ, اور اس کے اوپر یعنی کہ نیچے مارکیٹ بنے گی, اوپر مسجد بنے گی, تو یہ نیت کر کے مسجد بنانا جائز ہوا, یہ حرام نہیں ہے, اس کی شریعت نے اجازت دی. لیکن تب بھی افضل یہی ہوگا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک اور اوپر سے لے کے نیچے تک مسجد ہی مسجد ہو, سارا حصہ افضل طریقہ پھر بھی یہی ہوگا. لیکن وہ ایک ہیلا ہے کہ آپ نے پہلے سے مسجد بنانے سے پہلے ہی نیت کر لی کہ نیچے ساری مارکیٹ ہوگی, مسجد اوپر 3rd فلور پہ بنے گی, 2nd پہ بنے گی, 4th پہ, جس پہ بھی آپ نے بنائی, پھر مسجد کا حکم وہیں سے شروع ہو جائے گا. بات سمجھ گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں 7ویں آسمان سے اوپر آیا تو میں نے دیکھا سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا یہ عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. میں نے ایک بیری کا درخت دیکھا. سدرہ کس کو کہتے ہیں؟ بیر کو. اس کا پھل بستی کے لال کے مٹکوں کے برابر تھا, بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے. اس کے پتے ہاتھی کے جو کان ہوتے ہیں نا اس جیسے بڑے بڑے تھے. ہر پتے پر فرماتے ہیں فرشتے تھے. اور سدرہ کیا تھی؟ یہ کہتے ہیں کہ فراش تھا, اور اس کے سونے کے بنے ہوئے گویا کہ وہ اس طرح سے ہوتے تھے کہ فراش من ذہب, کہ جیسے فراش جب ہم آگ لگاتے ہیں جلاتے ہیں تو اڑتے ہیں نا, شمع جلائی جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں بھائی جگنو نما, وہ جلتے ہیں پھر. تو یہ اس کے کس کے بنے ہوئے؟ سونے کے. ایسے وہ بنے ہوئے فراش کہتے ہیں, اس کے اندر سونے کے وہ بنے ہوئے ہوتے, اڑتے ہیں. انہوں نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے, اور اللہ کے ملائکہ فرشتے وہاں سجدہ ریز ہوئے ہیں. کیا جمال ہے, کمال ہے, کیا منظر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے فرماتے ہیں کہ میں وہ منظر بیان نہیں کر سکتا, اس کا کمال اور جمال جو اس کی خوبصورتی ہے نا اس قدر زبردست ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کو کیسے بیان کروں. وہاں سجدہ ریز ہوئے ہیں اللہ کے فرشتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ کہتے ہیں لا اصف, میں معذرت خواہ ہوں اس کو بیان کرنا کہ اس کا کیا جمال تھا, کیا با جمال تھے وہ. تو سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ بعض دفعہ سوچتے ہوں گے کہ اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اعمال سارے کے سارے بس یہیں تک لائے جاتے ہیں, چاہے وہ اوپر سے ہوں یا چاہے نیچے سے ہوں. یعنی کہ جب اللہ احکامات بھیجتے ہیں نا تو اس کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے. ادھر لا کر پھر وہ فرشتوں کو تقسیم کیے جاتے ہیں, بانٹے جاتے ہیں, بھئی یہ فلاں کا عمل, یہ فلاں کا, یہ فلاں کے لیے, یہ فلانے کو اتنی روزی ملنی ہے, فلانے کو اتنا وہ دینا ہے, یہ اس کا کھاتا ہے, یہ اس کا کھاتا ہے, یہ اس کے نام ہے, وہ فلانے کے نام ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک لاسٹ اسٹیشن ہے, انتہا ہے. اور جو نیچے سے جتنے اعمال فرشتے لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی انتہا بھی سدرۃ المنتہا ہے. وہیں تک وہ آتے, اس سے آگے فرشتے نہیں لے جا سکتے کیونکہ ان کے پر جل جاتے ہیں. اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل اصلی صورت میں 2 دفعہ دکھلائے گئے تھے, تو ایک دفعہ حکم زمین پہ دکھلائے گئے, اور دوسری مرتبہ جب دکھے تو وہ معراج میں اسی وقت واپسی پر تھے. تو فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا, کہ اب جو دوبارہ دکھلایا جبرائیل علیہ السلام کو تو وہ اسی مقام پر دوبارہ دکھلایا گیا سدرۃ المنتہا کے. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جتنی بھی روایات یہاں تک ہیں نا یہ سب صحیح ستہ سے بالکل صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں, ہر بات صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور اب اس سے آگے جتنا بیان چل رہا ہے نا تو اس میں
بعض چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ صحیح ستہ کے علاوہ بھی حدیثوں سے ان کا بیان ہے، ان میں روایات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے رف رف قالین نما ایک لایا گیا۔ پہلے براق پر سفر تھا، پھر ایک سیڑھی لگائی گئی جس سے عروج ملا، اوپر چڑھے آسمان سے، اب ایک رف رف قالین لایا گیا 7ویں آسمان پہ۔ حضور علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں، جیسے ایسے قالین ہو کوئی اچھا خوبصورت، اس پر کھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام، اوپر لے جانے لگے ان کو۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ جبرائیل آگے نہیں بڑھ لے، بھائی جبرائیل کھڑے ہوئے، اے جبرائیل کیا ہو گیا، آپ کیوں نہیں آگے بڑھتے اس سے، آپ تو ساتھ چلیں، پورا سفر میں تو آپ ساتھ تھے نیچے سے اوپر تک، ابھی آگے کیوں نہیں چلتے؟ اب جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری انتہا یہیں سدرۃ المنتہا ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سے آگے اللہ کی بڑی تجلیات ہیں، اور میں آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں گر دوں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں کے لیے ہیں، جہاں ہمارے لیے، الٹا ہے جبکہ، تو جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں ہے جہاں کے لیے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، سب سے اعلیٰ و عرفا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، گویا میرے مقام کی انتہا ہو گئی، وما منا الا لہ مقام معلوم، فرمایا کہ ہم سارے فرشتوں کو اپنے مقام اور منزل کی حد کا معلوم ہے، ہر فرشتے کو اس کے مقام کا پتہ ہے کہ وہ کہاں تک جا سکتا، اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا، تو آگے اگر بڑھیں گے تو پھر جلا دیے جائیں گے، تو اللہ کے جلوے آگے موجود ہے، پھر آگے لے جائے گئے اور ایک نور آپ پر کھل گیا، عرش کی طرف آپ کو کھینچ رہا ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے پڑے ہوئے نور کے، بڑا عجیب منظر ہے، کیا بیان کیا جائے، 70,000 پردے نور کے ہیں، یہ تو اللہ کے سامنے نور کے پردے پڑے ہوئے نا، جو ایک جنتی ہوگا نا اس کے بدن پر 100 جوڑے ہوں گے، جو اس کی بیوی ہوگی جنت میں حور ہوگی اس کے بدن پہ 100 جوڑے ہوں گے، اور یہ جوڑے ان کو خود پہننے نہیں پڑیں گے، بس یہ ارادہ کریں گے وہ خود ہی آ جائیں گے، اور ارادہ کریں گے خود چلے جائیں گے، بدل جائیں گے، اور 100 میں سے 100 جوڑے نظر آئیں گے، اور ایسا لگے گا جیسے جوڑا کوئی پہنا ہوا ہی نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہوگا، 100 کے 100 جوڑے ایک وقت میں نظر آ رہے ہوں گے، ہر اس کا رنگ نظر آ رہا ہوگا، خوبصورتی نظر آ رہی ہوگی، اور وہ 100 جوڑے ایک وقت میں 3 میل کے دائرے میں نا گھوم رہے ہوں گے، کیسے گھوم رہے ہوں گے آپ سوچ لیں، ہم خود گھوم جائیں اگر سوچنا شروع کر دیں نا، ایسے 3 میل کوئی معمولی نہیں ہوتا، 3 میل کے دائرے میں وہ گھوم رہے ہوں گے 100 جوڑے، اور خوبصورتی کا کیا نور پھیلا ہوا ہوگا، کیا عالم ہوگا، اور یہ ایک دوسرے کو کتنا حسین معلوم ہو رہے ہوں گے، یہ تو ایک حور کا اور ایک جنتی کا حال ہوگا نا، قد اس کا کس قدر بڑا ہوگا، اور طاقتیں کیسی زبردست ہوں گی، تو اللہ کے سامنے جو نور کے پردے پڑے ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی، 7 لاکھ سال بندہ اللہ کو دیکھتا رہے گا، تب اللہ اس کے دل میں پیدا کریں گے بھائی مجھ سے دور ہو تھوڑا، یہ جنت میں بھی گھومے پھرے، نعمتوں کو بھی دیکھے، تو یہ اٹھتے چلے جائیں گے، 70,000 پردے اٹھیں گے، سامنے اللہ اپنی رویت کا جمال اور کمال دکھائیں گے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار نصیب ہوگا، پھر آپس کی بات چیت ہوگی، اللہ نماز کا تحفہ عطا فرما رہے، 50 نمازیں، اور سورہ بقرہ کی خواتین آخری آیات وہ اللہ نے عطا فرمائے، یہ اعزاز بھی ملا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیش ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں یہ الفاظ فرمائے تو اپنی عاجزی، خشوع اور خضوع کا، بندگی کا اظہار ان الفاظوں میں کیا، تو اللہ نے بھی پھر جواب دیا کہ السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے اپنے نبی پر سلام بھیجا۔ اب ادھر بھی بڑا مسئلہ پڑ گیا، جب سلام کیا تو ہمارے ہاں ہند و پاک کے اندر، خصوصاً ایشیا کے مسلم کنٹریز کے اندر یہ ایک فتنہ بن گیا کہ بھائی دیکھو کہ علیہ کا کاف خطاب کے لیے ہوتا ہے، تبھی تو ہم نہیں کہتے یا رسول اللہ اور یا محمد اور یا نبی اللہ، نبی ہر جگہ موجود ہے۔ بھائی تھوڑا سا دماغ سے کام لو۔ اصل بات یہ ہے کہ معراج کے اس سفر کے منظر کو دہرایا گیا ہے یہ، کہ اس وقت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو جواب دیا اور اللہ نے جو الفاظ کہے، ان الفاظوں کو ہم بدل سکتے ہیں؟ ہم میں اتنی جرت ہے؟ ہم کیوں بدلیں ان لفظوں کو؟ تو ہم بعینہ ہی اسی طرح ہی بغیر تبدیلی کے ان الفاظوں کو ذکر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب کی بات ہوتی ہے تو ایسے خطاب تو ہم آپ کو اور بھی بڑے قرآن میں دکھا سکتے ہیں، فرعون کے، قارون کے، حامان کے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے گفتگو، ابراہیم علیہ السلام سے ہو رہی ہے، اور وہ میں 2-3 مثالیں دے بھی دیتا ہوں ابھی۔ تو یہ خطاب اللہ نے فرمایا ہے، ہم تھوڑی اب خطاب کر رہے ہیں ان سے، یہ تو اللہ نے کہا نا۔ اگر ہم خطاب اپنے طرف سے کر رہے ہوتے تو بات ہوتی، آپ کی بات صحیح ہو جاتی۔ یہ تو اللہ اس وقت سامنے ہے تو خطاب ہو رہے ہیں نا، اس وقت کی بات آپ ذکر کر رہے ہیں۔ بھائی جب وہ اس کے سامنے تھے تو یہ یوں کہہ رہے تھے، یہ تھوڑی کہہ رہے کہ ہم ان کو یوں کہہ رہے ہیں۔ جیسے فرعون اور موسیٰ کا مکالمہ ہوا، اور جیسے ابراہیم اور نمرود کا آپس میں مکالمہ ہوا، کہا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ اب اس کا مطلب ہے کہ میں بھی ابھی کہہ رہا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ ہم تو ان کی بات کو دہرا رہے ہیں، صرف ہم کتنا کام کر رہے ہیں کہ ہم نقل کر رہے ہیں۔ کہ بھائی یہ مکالمہ ابراہیم اور نمرود کا ہوا آپس میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جلاتا ہے، مارتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی دیکھو مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ تو فرمایا قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے نکال دے ابھی۔ اب نمرود کی ہوا ٹائٹ، اب کیسے نکالو بھائی، نکال دے ابھی، میں مان لیتا ہوں۔ پھر جیسے اب یہاں خطاب ہوا تو یہاں بھی آپ دیکھیں یوں ہی کہا گیا، تو اب ہم یہ کہہ لیں کہ بھائی یہ بھی کہنا پھر جائز ہے۔ پھر جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ تم پر جادو ہو چکا ہے، ورنہ میں تو خدا ہوں، اور خدا کیسے ہو سکتا ہے میرے علاوہ۔ تو یہاں بھی دیکھیں کاف سے خطاب موجود ہے، لیکن ہم تو بھائی قرآن پڑھ لیں نا۔ اب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اب حضور علیہ السلام واپس آئے چھٹے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام سے ملے، وہ بار بار جو ہے نا 5 دفعہ واپس لوٹایا، پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ اب کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھائی اب مجھے جو ہے نا شرم آتی، اب میں نہیں لوٹ سکتا۔ اب بعض لوگوں نے یہاں بھی اعتراضات کیے۔ کیا اعتراضات کیے؟ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، آپ کہتے ہیں کہ کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے نا عالم الغیب، ان کو خود کیسے پتہ چل گیا 50 نمازیں ملی ہیں؟ ایک تو یہ بات۔ دوسرا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں 50 نمازوں کا یہ علم غیب ہوا، جبکہ صحیح حدیث سے یہ بات خود ثابت ہے کہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اپنے پوچھ رہے ہیں حضور علیہ السلام سے آپ کو کیا تحفہ ملا ہے، وہ بتا رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے کیوں مشورہ دیا نبی کو، کیونکہ بھائی اس لیے مشورہ دیا کہ تجربے کی بات ہے، مدد کر رہے ہیں ان کی۔ دیکھیں
مرنے کے بعد بھی مدد کر رہے ہیں. بھائی مرے ہوئے نہیں ہے, سامنے اللہ نے زندہ کھڑا کیا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. ہم جو انکار کرتے ہیں مدد کسی نبی سے طلب کرنا, مرنے کے بعد کرتے ہیں, وہ زندہ کھڑے ہوئے سامنے اور مشورہ دے رہے ہیں. مشورہ تو آپ ایک عالم سے, امام مسجد سے زندگی میں بھی آ کے مانگیں, وہ دے گا اچھے سے اچھا مشورہ, اس کا حکم ہے شرع, وہ منع تھوڑی کرے گا. اور یہ مدد کرنا کوئی غیب کا علم جاننا تھوڑی ہوا, یا مرنے کے بعد مدد کرنا تھوڑی ہوا. یہ تو اعتراض ہی آپ نے غلط کیا اس بات پہ. تو اس طریقے سے اعتراضات لوگ کرتے ہیں, بس اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ حاضر ناظر. دیکھو نبی کو جاننا ماننا, بھائی حاضر ناظر جاننا ماننا کسی کے دنیا سے پردہ کوچ کر جانے کے بعد یہ اس سے ثابت تھوڑی ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں تو انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ موجود ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, یقین ہے. ہم تھوڑی یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ہی اپنی قبر اطہر میں بھی موجود نہیں, اس کا تو ثبوت ہے. تو اب حضور علیہ السلام واپس تشریف لا رہے. کتنی نمازیں کم کرائیں, موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بھیجا, اور اللہ نے بڑی آسانی فرما دی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی, حتیٰ کہ نمازیں 5 ہو گئیں, آسانی ہو گئی بڑی. اب 5 نمازیں بھی اگر کوئی نہیں پڑھ لا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نقصان پہنچا رہا ہے. نماز کو معراج کیوں فرمائے کہ نماز میری معراج ہے؟ کیونکہ یہ عروج پہ بلا کر اللہ نے عطا کی, ورنہ سارے احکامات جبرائیل کے ہاتھ بھیج دیے نیچے, لیکن اس کو اوپر بلایا گیا, باقاعدہ تحفہ دیا نبی علیہ السلام کو, عروج پر بلوایا گیا اور بلوا کے نماز کا تحفہ دیا. تو پتہ چلا کہ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے, یعنی کہ مومن کو اوپر لے جائے گی, آسمانوں تک, رب تک پہنچا دے گی. اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بیت المقدس پہ اتارنے کے لیے پھر جو ہے نا سفر سوار کرایا گیا, اور میں وہاں پہنچا تو تمام انبیاء علیہ السلام میرا استقبال دوبارہ کیا. پھر براق لائے گئی, مجھے بٹھا کر مکہ لائے, اور ابھی رات کا پورا حصہ ہی نہیں گزرا تھا, کافی رات باقی تھی. تو صبح ہوئی, حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ بھائی مجھے اللہ کی طرف سے سیر کرائی گئی اور معراج کرایا گیا, اسراء اور معراج میں کر کے آ گیا, اللہ نے مجھے کروا دیا رات میں. اور یہی بات ہے نبیوں کی عادت اور طریقہ, اللہ کے حکم بتانے میں وہ نہیں کتراتے, نہ ڈرتے, نہ خوف کرتے, نہ ہی حکمتوں کے فیصلوں کا انتظار کرتے. حالانکہ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ ماحول اس وقت مکہ کے اندر کیا ہے, میری بات کو نہیں مانا جائے گا, ٹھکرا دیا جائے گا, اور ایک واویلا مچ جائے گا, شور مچ جائے گا, اور یہ تو وہ نہیں تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کی دیر نہیں کی, روشنی نکلتے ہی صبح سب سے پہلے یہی اعلان کر دیا کھڑے ہو کے. جب حضور نے اعلان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب قوم تو ایک دم غصے میں آ گئی, اور پورے مکہ کو سر پر اٹھا لیا کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو, ہم نہیں کہتے, یہ نعوذ باللہ, ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ مجنون ہے, یہ دیوانے ہیں. اور دیکھو اب ثابت بھی ہو گیا کہ مسجد حرام سے بیت المقدس یہ 4 مہینے کا سفر ہے. آج بھی قافلہ اگر چلے, اونٹوں پر سوار ہو, سفر کیا جائے تو 4 مہینے, کم سے کم جو ہے نا تیز سفر بھی کیا جائے. اور یہ فرماتے ہیں ایک رات کے کچھ حصے میں سارا سفر کر کے آ گئے. اس میں صرف یہ بیت اللہ سے بیت المقدس نہیں گئے, کہہ رہے میں آسمان پہ بھی گیا, سدرۃ المنتہا تک پہنچا, 7 آسمان کراس کر لیے, دیدارے اللہ بھی ہو گیا, پھر 5 مرتبہ 6 آسمان تک آئے, پھر واپس جانا ہوا بار بار, پھر دوزخ ساری دیکھ لی, پھر جنت دیکھ لی, ایک رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر. یہ سب چیزوں کو دیکھ داکھ کے واپس بھی آ گئے, اور رات ختم ہی نہیں ہوئی. اور یہی تو وہ دلیل ہے نا اس بات کی بھی کہ حضور علیہ السلام کا معراج جسمانی اور جسدی ہوا ہے, یعنی کہ اپنے پورے جسم کے ساتھ ہوش کے اندر آپ گئے. ورنہ اگر یہ معراج ہوا ہوتا خواب کے اندر تو مکہ کے سرداروں کو اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت تھی.
اتنا واویلا مچانے کی ضرورت تھی؟ تو اس بات کی اصل بڑی دلیل تو یہی بات ہے، ان کا واویلا مچانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے جسد کے ساتھ تشریف لے گئے۔ پھر کافر ورنہ اعتراض ہی نہ کرتے۔ ابو جہل نے جو واویلا مچایا، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ابو بکر کے گھر پہ پہنچ گیا، دستک دی کہ ارے ابو بکر باہر نکلو، ادھر آؤ، ہماری بات سنو، کیا واقعہ پیش آ گیا؟ اب ابو بکر باہر نکلے، دروازے پہ آئے، کیا ہو گیا؟ ابو جہل کیوں شور مچا رہے؟ کہا تم نے نہیں سنی بات؟ ادھر تو بڑا رولا پڑ گیا، مسئلہ ہو گیا بڑا، جو ہم بات کہتے تھے وہ دیکھو سچ ثابت ہو گئی۔ کہا کہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ کہا دیکھو اتنا لمبا سفر ایک رات میں یہ کہتے ہیں میں کر کے واپس بھی آ گیا، اور کہاں کہاں یہ گئے پورا اس نے شروع سے آخر تک سنا ہے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نا اعلان کر کے۔ اب یہ جب ساری باتیں سن لی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا کہ تو نے ساری باتیں کر لی اپنی؟ کہا ابو جہل نے ہاں۔ کہا کہ اچھا یہ بتا کہ یہ باتیں کس نے بولی ہیں؟ کہا محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ باتیں۔ کہا کہ تو سچ کہہ رہے کہ واقعی انہوں نے اسی طرح ہی ساری باتیں بولی ہیں؟ کہا ہاں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور لفظ ب لفظ ایسے ہی بولا ہے انہوں نے۔ تو ابو بکر نے فرمایا کہ صدق رسول اللہ، بالکل سچ کہا ہے، اللہ کے رسول نے اگر فرمائی ہے یہ بات تو میں تو تصدیق کرتا ہوں۔ اور تو کیا بات کرتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے؟ بلکہ میں تو تجھے کہتا ہوں کہ ہم تو روزانہ اس سے بڑی باتیں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مانتے ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں کہ وہ تو ہمیں خود بتاتے ہیں کہ ابھی جبرائیل آسمان سے آ گئے میرے پاس، اور ابھی جبرائیل میرے پاس سے آسمان پر چلے گئے۔ یہ تو ہم ان کی روز بات سنتے اور مانتے بھی ہیں۔ تو جب روز آسمان سے خاص فرشتے ان کے پاس آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو اگر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس کو ماننے میں کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ بھائی روزانہ اگر مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، اس مسجد میں وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب کا اسسٹنٹ آ رہا ہے، کبھی اکاؤنٹنٹ آ رہا ہے، کبھی خزانچی آ رہا ہے، کبھی فلانا آ رہا ہے، آئے جا رہا ہے، بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مل کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بیٹھک ہو رہی ہے، گھنٹوں مل رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ اگر ہم وزیر اعظم ہاؤس چلے گئے تو اس میں کوئی بڑی بات ہو گئی؟ وہ روز آ رہے ہیں، کسی خاص بندے کے خاص لوگوں کا کسی کے پاس آنا یہ بڑی بات ہوتی ہے، یا میرا اٹھ کے وہاں چلے جانا بڑی بات ہے؟ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس سارے جا رہے ہیں، اگر وہ اٹھ کے مطلب وزیر اعظم ہاؤس چلے گئے یا صدر ہاؤس چلے گئے تو یہ کوئی بڑی بات ہو گئی؟ یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہوئی۔ اس کو تو آپ بالکل مانیں گے بھائی وہ بندہ ایسا ہے کہ سب اس کے پاس آ رہے ہیں، اگر وہ بھی ایک دفعہ چلا گیا تو یہی تو ابو بکر نے کیسی کمال کی بات کری، کتنی عقل کی بات کری کہ ابو جہل تو یہ چھوٹی بات کی بات کر رہا ہے، ہم اس سے بڑی روز بات مانتے ہیں، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ روز بیٹھتے تھے نا، مجلس تھی نا۔ تو کہا کہ ہمارے سامنے حضور فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل آ گئے میرے پاس آسمان سے، ہم مانتے ہیں۔ ابھی دیکھو جبرائیل ابھی گئے آسمان پہ میرے سے مل کے، تو ہم وہ بھی مانتے ہیں۔ تو اگر حضور آسمان پر چلے گئے تو یہ کون سا بڑا مسئلہ ہو گیا؟ ابو جہل کیا باتیں کر رہے؟ کہتے کیا ہو گیا ابو بکر، تمہارا بھی دماغ نعوذ باللہ خراب ہو گیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے یہ کون سی نئی بات تو کر رہا ہے؟ اب ان کافروں کو تو موقع چاہیے تھا نا، انہوں نے کہا اچھا موقع مل گیا، اب ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دشمن کو تو واقعی میں ایک موقع چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسی بات ان کو مل گئی تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں بھائی، تو سب جمع ہو کر چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر نشانیاں پوچھتے ہیں، پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ جواب نہیں دے سکے تو دیکھو وہ سارے جہاں میں پوری دنیا میں بات کھل جائے گی اور وہ نعوذ باللہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے حتیم کے اندر، جو کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے نا، باہر ہے موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے ہوئے۔ اب یہ سارے مکہ کے سردار اکٹھے ہو کر آ گئے اور پھر سوال کرنے لگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں،
ایک تو آپ یہ بتائیں کہ بیت المقدس مسجد اقصی کی نشانیاں کیا ہیں، آپ یہ بتائیں وہاں کے کل کتنے دروازے ہیں، یہ بتائیں آپ کس دروازے سے داخل ہوئے تھے اور کس دروازے سے نکلے تھے باہر، یہ بتائیں کہاں سے آپ اوپر لے جائے گئے۔ دوسرا یہ سوال ہمیں بتائیں کہ ہمارا ایک تجارتی قافلہ جو شام کی طرف روانہ ہوا تھا وہ آپ نے راستے میں دیکھا تھا، کس جگہ پہ دیکھا تھا، کس مقام پہ دیکھا تھا اور کس حالت میں دیکھا تھا، سب ہمیں بتائیں۔ اب بتائیں ہمیں۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کی یہ بات سنی نا تو ماں فرماتے کہ انی کربت کربتن ما قریبت قط، کہ مجھے تو اس قدر تکلیف پہنچی نا ان کی یہ باتیں سن کر کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی مقام پر اس قدر تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی تکلیف مجھے ان کی یہ باتیں سن کر ہوئی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کبھی زندگی میں نے ایسی تکلیف نہیں دیکھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تکلیف اور غم میں اس وقت چلے گئے کہ دروازے گننے کی بات کر رہے ہیں، یا دروازے جو ہے نا وہ نوٹ کرنے کے لیے۔ بندہ مسجد جاتا ہے، ہم مسجد آتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ادھر کتنی صفیں ہیں، آپ بولیں گے بھائی مجھے نہیں پتا، ابھی گنتا ہوں۔ بتائیں یہ کتنی ڈیسکیں رکھی ہوئی ہیں، اوپر کتنی صفیں ہیں، اوپر کتنی سولر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، ادھر کتنے قرآن رکھے ہوئے ہیں، بتائیں ذرا مجھے، کتنی کرسیاں ہیں، یہ کرسیاں الگ ہے توڑی ہیں نہیں بتا سکتے، کتنی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اوپر کی نیچے کی ملا کے۔ آپ کیا بولیں گے بھائی میں کوئی صفحے گننے آتا ہوں، میں نماز پڑھنے آتا ہوں مولوی صاحب، میں کوئی ڈیسک سے گننے نہیں آتا۔ اب حضور یعنی تکلیف والی بات ہے نا یار، کیا پوچھ رہے ہیں آپ، کیا سوال کر رہے ہیں، یہ سوال صحیح ہے کیا؟ غلط ہے یہ سوال۔ کوئی گنتا ہے، میں آپ سے بولوں کتنی ادھر یہ گریلیں کتنی لگی ہوئی ہیں بتاؤ، ارے بھائی اللہ کے بندے نماز پڑھنے آتے ہیں، نہ کہ ہم صفحے گننے آتے ہیں، نہ کہ ریلیں گننے آتے ہیں، نہ قرآن گننے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحیح فرمایا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ان کے ان سوالوں سے نا۔ اب فرماتے ہیں کہ بڑا غم زدہ ہوا، میں بڑا پریشان ہوں، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم کیوں کرتے ہیں، اداس کیوں ہوتے ہیں، ابھی بیت المقدس ہم آپ کے سامنے یہی حتیم میں دیوار پر لے کر آ جاتے ہیں، سامنے سارا نقشہ پورا اس کا حساب کتاب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھا کر جو ہے نا سامنے کر دیا، وہیں پر لے آئے، حتیم میں بیٹھے میں حضور علیہ السلام، اور سارا منظر بیت المقدس کا آپ کے سامنے پورا ماڈل آ گیا۔ دیکھیں ایسی انجینئرنگ تو آج بھی نہیں ہے، ایسی ٹیکنالوجی تو آج بھی نہیں ہے، حتیم کے دیوار پہ سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی پوچھو کیا پوچھ رہے ہیں، تمہیں سوال کرتے جاؤ میں جواب دیتا ہوں۔ اور وہ جو پوچھتے نبی علیہ السلام سامنے دیکھ رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں، بھائی اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنا وہ فلانا میں فلانے دروازے سے داخل ہوا تھا، اس فلانے سے نکلا تھا، فلانے راستے جگہ سے میں اوپر کی جانب گیا۔ اب یہ ان کی بولتی بند ہو گئی، کہنے لگے اچھا یہ تو سوال ہو گئے، ابھی جو اصل سوال تھا وہ باقی ہے، وہ جو ہمارا قافلہ تھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا ابھی تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا قافلہ فلاں جگہ پر موجود تھا، وہاں سے گزر رہا تھا، اور جب میری سواری براق گزری تو قافلے کا ایک اونٹ جو ہے وہ اسی وقت بدکا، اور بدک کے وہ بہت تیز بھاگا، اس قدر تیز بھاگا کہ وہ گر کے اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، اور ایک اونٹ ایسا تھا اس قافلے کے اندر، میں نے خود دیکھا کہ اس اونٹ کے اوپر جو چادر پڑی ہوئی تھی وہ دو رنگ کی چادر تھی، یعنی کہ ایک سفید چادر تھی اس پر اور ایک کالی چادر تھی، اور وہ قافلہ فلاں جگہ پر موجود تھا اور وہ فلاں دن مکہ میں پہنچ جائے گا۔ اب وہ حیران ہو گئے اور کہا کہ اس دن تک کے لیے تو ہم صرف خاموش ہو جاتے ہیں، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں کہ جس دن کا یہ بتا رہے ہیں کہ قافلہ آ جائے گا ہم اسی دن تک دیکھیں گے، اگر قافلہ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو پھر ہم انہیں نہیں چھوڑیں۔ اب انہوں نے یہ طے کر لیا۔ اب کہتے ہیں اچھا بھائی
اب جب وہ دن آنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیشن گوئی والے دن اور وقت پر کہتے ہیں سارے یہ سردار سارے مل کے نا پورے مکہ والے نکل کے وہ شام کے راستے سے جہاں سے قافلے لوٹتے تھے نا نکل کے شہر سے باہر ادھر بیٹھ گئے سارے اور دیکھ رہے اور عین وہی وقت اور دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا نا اسی وقت وہ قافلہ نمودار ہو گیا، اسی وقت وہ قافلہ آ رہا ہے اور قافلہ پہنچ گیا۔ اب حیرانگی سے دیکھ رہے، معلوم کیا کہ بھائی کوئی واقعہ پیش آیا تھا۔ قافلے والے کہتے ہیں ہاں بھائی ہم تو بڑے گھبرا گئے، ایک دم اونٹ بدکا بھاگا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور دوسرا اونٹ تلاش کیا تو پتہ چلا ہاں بھائی اس کے اوپر تو وہ 2 رنگ کی چادر پڑی ہوئی ہے۔ اور قافلے والے کہتے ہیں ہم تو بڑے گھبرا گئے تھے، ہمارے بعض لوگ تو اس قدر وہ ہو گئے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، بعض نے تو نہیں اتنا محسوس کیا لیکن بعض تو بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ ہمارے قافلے میں کیا واقعہ پیش آ گیا، اب ہم کیا کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ، اتنی بڑی نشانیاں کھل کر سامنے آ گئیں اور پھر بھی ان کمبختوں نے اسلام قبول نہیں کیا، پھر بھی نامرادی رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زبردست پیشن گوئیوں پر بھی جو ہے نا، حالانکہ ایک بات کافی ہوتی ہے اسلام قبول کرنے۔ اب آخری بات کہ بھائی اللہ نے دیکھے ہمیں توفیق دی، واقعہ معراج اسراء کے بعد کے واقعات جو ہیں انشاءاللہ ہم اس سے آگے تسلسل کو اگلے سیرت کے درس نمبر 27 میں جوڑیں گے، لیکن یہ بہت بڑی شرف کی اور فضیلت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا۔ یہ کسی کسی کو توفیق ملتی ہے، کیونکہ ذکر حبیب بھی کم نہیں وسط حبیب سے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا تو موقع نصیب نہیں ہوا نا کہ ہم نے بالمشافہ نبی علیہ السلام کو دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لینا یہ بھی تو کوئی معمولی اور کم بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے کیا ہے بندے کے لیے نعمت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کل کو ہم صرف اس ذکر کی جو ہم نے محبت کے ساتھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی برکت سے ہمیں جنت مل جائے، کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھائی اس کائنات میں ایک اللہ کا ذکر، ایک اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یہ دونوں بہت بڑی نشانی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں الحمدللہ میسر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کرنا، اس کے اوپر پہرا دینا، یعنی کہ ختم نبوت، یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑی نعمت کی بات ہے، کسی کسی کو حاصل ہو سکتا ہے، ہر ایک کو یہ نعمت بھی حاصل نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ محافظ بن جائے اور اس محنت کے اندر اس کا کردار کچھ نہ کچھ حصہ اس کا پڑ جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے بندے کو جو ہے نا یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ بندہ اللہ اس کو پتہ نہیں کتنی رحمت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے، تو پھر وہ اپنے نبی کی مجلس کے اندر اس کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ورنہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی۔ لوگ آپ خود دیکھتے ہیں، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ دنیا کے مسائل میں اس وقت گھرے ہوئے ہیں، اور جن جگہوں سے ان کے دنیا کے مسائل کا علاج اور حل ہے انہی جگہوں کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگ بس اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ جی صرف نماز پڑھنا فرض ہے، باقی جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے دنیا کے ہیں، اور دین کا اس کے علاوہ کوئی معاملہ اور مصروفیت نہیں ہوتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ 90% جو ہے نا، اور اکثر صحابہ تو 100% دین پہ عمل کرتے تھے، ورنہ کم سے کم مرے سے مرا ادنا سے ادنا 90% سارے عمل کرتے تھے۔ اور ہمارے زمانے میں ہمیں یہ رعایت حاصل ہے اس وقت جو قرب قیامت کا وقت چل رہا ہے نا، جو حالات باہر موجود ہیں آپ جانتے ہیں،
تو کہا جاتا ہے کہ اگر لوگ 10% بھی دین پہ عمل کر لیں گے نا تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ دیکھیں 90% تب بھی نہ کرے، لیکن ابھی ہمارے مسلمان 10% تو دور کی بات ہے، 2-4% بھی دین پہ عمل کرنا ان کے لیے محال اور مشکل ہوا ہے، بڑا نہیں عمل کر پا رہے۔ 10% پہ صرف آ جائے، اور 10% کیا بنتا ہے؟ جس طرح ہر دن کا 2.5 گھنٹہ جو ہے نا، یہ 10% بنتا ہے 24 گھنٹے کا۔ 2.5 گھنٹے آپ مسجد کو دیتے ہیں، پورے مہینے کا 10% کیا بنتا ہے؟ 3 دن، 3 دن مہینے میں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ پورے سال کا جو 10% بنتا ہے وہ 40 دن بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایوریج زندگی کا 10% لگا لیں، 4 مہینے بن جاتا ہے۔ تو یہ کم از کم نا ہم روزانہ اتنی تو پابندی کر لیں کہ ہم 10% دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ رسول کی تو کسی بات کو نہ چھوڑیں۔ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے یہی ذریعہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت۔ اللہم حبب الینا الاسلام، اللہم حبب الینا القرآن، اللہم حبب الینا الاسلام وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی تمام خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آئندہ تمام اقسام کے گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے اللہ رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے۔ خصوصاً ہمارے والدین عزیز و قریب رشتہ دار، ہماری مسجد کے مقتدی حضرات، یا اللہ ہمارے سیکٹر 4D کے جتنے بھی محلے والے لوگ یا اللہ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ ان کی تمام خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو یا اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ حلال کمانے اور کھانے اور حلال جگہوں پر ہی لگانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں عملاً لانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن کی روزانہ تلاوت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی یا اللہ ہمیں طریقے سکھلائے، آپ کی سنتیں ہیں، یا اللہ ہر سنت پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔